الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور ہم جیسے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، یا یوں کہہ لیجئے اس روئے زمین پر تقریباً 18,500 مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ
اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین نے ہم بھائی انسان کو بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے سوئے زمین پر بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس کے آخری قری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، اچھی طرح دماغ میں بیٹھا لینی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور عمدہ لباس مہیا کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا ان کا فرض منصبی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ رب العالمین ان کو فرماتا ہے وہ ان کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری کو یاد کرائی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرے تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ سکے، جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وقت کا حکمراں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ ہر
ہم تو آزاد ہیں، اب ہم تو اپنے شوہر کے مال کو جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس حال میں چاہے، جس شاپنگ مال میں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو اللہ کے واسطے نکال لو، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، کہ تم میں سے ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے جو اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں ذرا غور کیجئے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص محافظ ہے، اور یہ کہ ہر شخص کے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے ہاتھ سے نکل گئے، بے دخلی کے شکار ہو گئے ہیں، مولانا فلاں کی بیٹی مرتد ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کیسے کریں؟ کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، دین اسلام کو مرتد کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تربیت اولاد میں والدین کی کوتاہی، یعنی اولاد کی تربیت میں والدین کی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ والدین کی تربیت اولاد کے لیے بہت حساس ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ والدین کی گود بچوں کی وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے اخلاق و تہذیب، معاشی معاملہ کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اور اس کی روشنی میں وہ بچہ شاہ راہ ہدایت طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ لیکن افسوس سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں والدین کی غفلت، والدین کی مصروفیت کے باعث بچے اسلامی اور معاشرتی تربیت سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر شخصی اور فطری تربیت کیا ہو گیا ہے، محروم نظر آ رہے ہیں، اور یہ تربیت ایک بہت بڑا حساس معاملہ نظر آ رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں، ہمارے والدین اپنی اولاد کی تربیت میں دینی تعلیم کا اہتمام کریں۔ اور اس کی دوسری وجہ دینی تعلیمات کا فقدان ہے، دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ ہمارے بچے، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہے، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیمات سے فقدگوری۔ آج جب ہمارے بچے اور بچیاں 5-6 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ انگریزی تعلیم کے لیے، عصری تعلیم سے مزین کرنے کے لیے انہیں اسکول اور کالجوں میں داخلہ کراتے ہیں، جہاں اعلیٰ تعلیم کے نام پر عیسائیت، ہندویت تعلیم کو فروغ دیتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے ان بچوں کو کوسوں کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ ہمارے بچے مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے بچے موحد کیسے بن سکتے ہیں؟ جبکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے دروس میں، ان کے نصابی تعلیمات میں اسلام کے خلاف انہیں بھڑکایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف انہیں نفرت ملائی جاتی ہے۔ تو کیسے ہماری بیٹیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھے گی؟ کیسے ہماری بیٹیاں صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ پہ راستہ کریں۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے مخلوط تعلیم کا نظام،
मखलूक तालीम क्या होता है कि लड़का और लड़की एक साथ तालीम हासिल करे, एक साथ दरसगाह में बैठे। आज स्कूलों और कॉलेजों के निजाम तालीम जो मखलूक निजाम है आज ज़हरे काबिल बन चुका है, और ये ऐसा निजाम है कि मुसलमानों बच्चों की अखलाकी, ज़हनी हर तरह के बिगाड़ पैदा कर दिया है। फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि कंबाइंड क्लास मखलूक तालीम के नुकसान क्या है कि हमारी बच्चियां गैर मुसलमान से, गैर मुस्लिमों से दोस्ती करते हैं, उनकी मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, और मामूली सी मोहब्बत की वजह से क्या करते हैं, अपने दीन को अलविदा कह देते हैं, अपने दीन को छोड़ देते हैं, मुर्तद जाते हैं। और हम ब्लेम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम ने औरतों की तालीम पर क्या कर दिया, हद लगा दिया है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरतों की तालीम पर कोई हद कायम नहीं किया है, बल्कि इस्लाम तो कहता है कुल्लुकुम, मैं फरमाए इस्लाम ने कहता है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इस्लाम ये कहता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना क्या है, फर्ज है। लेकिन इस्लाम और शर्त ये लगाती है, इस्लाम ये कहता है कि तुम तालीम दो, आला तालीम हासिल कराओ, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बेटे अलग अलग तालीम हासिल करे, मखलूक तालीम हासिल ना करे। और उसकी एक वजह ये है कि आज हम में से हर वालिदैन, हर वालिदैन क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, स्मार्टफोन दे रखे हैं। चलिए अच्छी बात है, स्मार्टफोन आपने दे रखा है, कोई बात नहीं, फायदा उठाएंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की निगरानी करें। आपने अपने बच्चों को जो मोबाइल दे रखा है उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर देखिए कि हमारे बहनें, हमारी बेटियां कैसे कैसे पोस्ट आ रही है। वो वालिदैन जो अपनी जिंदगी के हर वक्त ज्यादातर लम्हा अपने बेटों और अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों की इज्जत और पाकदामनी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की बेटियां क्या करती हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपने हुस्न को बिखेरती है, अपने हुस्न की दौलत को बिखेरती है। क्यों? चंद लाइक पाने के लिए, चंद कमेंट पाने के लिए, चंद रकम पाने के लिए। मेरी बहनों, तुम्हारे वालिदैन को देखो, तुम्हारे इज्जत पाकदामनी के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए क्या कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक टाइम का खाना छोड़कर वो पैसे बचा रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी बेटियां महफूज रहे, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रहे। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं, निगरानी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आप अपने बच्चों की रिचार्ज खुद करें, अपने बच्चों की जेरोक्स, फोटोकॉपी के सामान है, मेकअप का सामान है, अल्लाह के वास्ते आप खुद ना कर दे। यही वजह है कि मेकअप के वास्ते जाते हैं और दुकान पर हिंदू लड़कों से क्या करते हैं, इश्क मोहब्बत का बातें करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान में फंस कर हमारी बहनें क्या करती हैं, मोहब्बत जाती है। और उसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि हम औरतों का निकाह, अपनी बेटियों का निकाह वक्त पर नहीं करते। क्या करते हैं? वक्त पर नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटियां इंजीनियर बन जाएगी, हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, हमारे बेटे एम्बेसडर बन जाएंगे, उसके बाद अपने बेटे क्या करेंगे, शादी करेंगे। मेरे भाई, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, टीचर बनाइए, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बच्चियां और बच्चे बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों पर मालिक किसको बनाया है, मर्द को बनाया है। आप शादी कर दो और उसके बाद उनके शौहर चाहे तो डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप अपनी बेटियों को शादी कर दे, वक्त कर दे। शादी वक्त न होने की वजह से आज हमारी बहनें, आज हमारे भाई क्या कर रहे हैं, गैर तरीकों से, एक गलत तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी कर रहे हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जिम्मेदार हैं, हम निगरान हैं, हम मुहाफिज हैं। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे ने हमें जिम्मेदार बनाया है।
نگراں بنایا ہے، ساتھ یہ کہا ہے ما من عبد یسترع الا مرایۃ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کو ذمہ دار بناتا ہے، نگراں بناتا ہے، محافظ بناتا ہے، اور وہ ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے ذمہ دار پر، ایسے محافظ پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کی خیر خواہی کرے۔ جس طرح آپ دنیاوی معاملات میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچے کیا کریں، اچھے پوسٹ پر فائز ہو جائیں، اسی طرح آپ دنیاوی معاملے میں بھی کیا کریں، یہ سوچیں کہ ہم جنتی ہو، ہمارے بچے بھی جنتی ہو، آنے والے نسل بھی جنتی ہو۔ اب سوال یہ کریں گے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ پراستہ کریں گے، دینی تعلیمات سے مزین کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد، اللہ نے کیا فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اے سوال کرنے والوں، کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے اعلیٰ پراپت کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ سنو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے، تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے، جب ان کا رشتہ ناتا دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو ان کے سارے کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تین کنیکشن، تین وائر ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر آپ نے ایک درخت لگوا دیا، کہیں پیامہ کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، مسجد بنوا دی، گھر بنا دیے، اور آپ چلے گئے کہاں؟ اللہ سے پیارے ہو گئے، گناہگار ہیں، آپ گناہوں سے لت پت ہیں، لیکن جب تک آپ نے جو صدقہ جاری کیا ہے، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، جب تک لوگ وہ پانی پیتے رہیں گے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کیا ہوں گے؟ گناہ کم ہوں گے۔ آپ مر گئے ہیں، گناہگار ہیں، لیکن اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، گناہ کم ہوں گے۔ اور فرمایا او علم ينتفع به، اور ایک ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب آپ کا سوال کا جواب یہ ہے او ولد صالح يدعو له، اور ایک وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد دعا کرتے رہے۔ بچے والدین کب ہوں گے؟ کالج میں پڑھ کر بچے نیک کب ہوں گے؟ فرما بردار کب ہوں گے؟ یونیورسٹی میں جا کر ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر نہیں، بچے نیک کب ہوں گے؟ جب انہیں آپ اسلامی تعلیمات سے مزین کریں گے۔ ڈاکٹر بنائیے لیکن ساتھ انہیں اسلامی تعلیمات سے مزین کریں، انجینئر بنائیے لیکن ساتھ انہیں بنیادی تعلیمات دیں کہ عورتوں کا کیا حق ہے، مردوں کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، طہارت کا کیا طریقہ ہے۔ پہلے آپ کو تعلیمات دیں، نہیں تو پہلے آپ انجینئر بنا دیے ان بچوں کو۔ وہ انجینئر صاحب کو پتا نہیں کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے، انجینئر صاحب کو پتا نہیں کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، دعا کا کیا طریقہ ہے۔ وہ بچے آپ کے لیے فائدہ مند کب ہوں گے؟ فائدہ مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں تو خود پتا نہیں کہ طہارت کیسے کیا سکتا ہے، انہیں خود پتا نہیں کہ نماز کیسے پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام آپ کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کرتا، انجینئر بنانے سے منع نہیں کرتا، پروفیسر بنانے سے منع نہیں کرتا، منع کرتا ہے کہ پہلے آپ تعلیم دو، اسلامی تعلیمات دو، بنیادی تعلیمات دو۔ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے نصرانی بنا دے، چاہے تو اسے مجوسی بنا دے۔ اس حدیث کے مطابق
ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت صحیح مسلمان رہتا ہے، سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ صحیح مسلمان رہتا ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار والدین کی پرورش و اخلاق پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے بچوں کو مرتد ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور کرتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی مقصد سے سازگار نہیں بناتے ہیں۔ ہم خود نمازی ہیں، سبحان اللہ، بچے بے نمازی ہیں، بچے مسجد سے دور ہیں، بچے کیا ہے؟ مسجد سے دور ہیں۔ میرے بھائی، ایسے میں کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ غور کیجیے، اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کیا کرو؟ اس آگ سے بچاؤ جس کا اندر انسان مبتلا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور وہ بیٹے اور وہ نصیحت ہر ایک کے لیے انمول ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کر رہے کہ میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، کیونکہ میرے پیارے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان حکیم سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ لہذا تربیت اولاد میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس بات کی تعلیم دی جائے، توحید کی تعلیم دی جائے، اور انہیں شرک اور اس کے موجودہ تمام شکلوں سے ڈرایا جائے، اور اولاد کو بتایا جائے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک، رزق دینے والا، نفع و نقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا اور دافع صرف اور صرف ایک رب العالمین ہے۔ اس لیے صرف اس کی عبادت کرو، اس سے مدد طلب کرو، اسی کے سامنے رو گر گراؤ، اسی کے ذکر و اذکار کرو۔ کسی مردہ، کسی قبر پرستی اور کسی فاصلہ کا خوف مت رکھو، دل میں اگر خوف ہو تو خوف الہی ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو آیات والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ تیرے والدہ نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے حمل میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلائی، یہ کہ تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بندے، اگرچہ تیری ماں نے 9 ماہ تک اپنے حمل میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلائی، پریشانیاں جھیلی، تکلیفیں اٹھائی، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تیرے والدین تمہیں اس بات کا حکم دے، اس بات کی پریشر ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا، تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کر، تم میرے علاوہ کسی اور کے ذکر و اذکار کر، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اچھی طرح پیش آنا، کیونکہ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر والدین بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا حکم دے، اگرچہ تیرے والد تیری پرورش برداشت کرتا ہے، تیری اخلاق اٹھاتا ہے، تیری پڑھائی کی فیس دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد بھی اگر اس بات کا حکم دے کہ میرے علاوہ کسی اور کو میرے علاوہ کسی اور کے ذکر و اذکار کر، ان کی بات نہیں ماننا۔ اور یہی بات اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ بالمعروف، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی تو رب کی فرما برداری میں کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی تو رب کی رضا میں کی جائے گی۔
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، آگے فرمایا کہ میرے پیارے بندے، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو اور وہ چیز خواہ چٹانوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ رب العالمین اسے ضرور ضرور لائے گا۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی نیکی کو جانتا ہے اور اسی طرح ہر چھوٹی بڑی برائی کو جانتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے، ہم نے ان خطبوں سے کیا نصیحت حاصل کی، کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو کیا کریں، اسلامی تعلیمات سے مزین کریں۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں گھر کے ماحول کو دینی نقطۂ نظر سے سازگار بنانا چاہیے۔ گھر میں والدہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، والد کیا کرے؟ 5 وقت نماز پڑھے۔ بچے سیکھیں گے، کیونکہ بچہ کیا ہے؟ اپنے والد سے سیکھتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیش، کیونکہ اگر بچے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے کہ ابو قرآن پڑھ رہے ہیں، امی قرآن پڑھ رہی ہے، ابو نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہے اور وہ اللہ سے کر رہے ہیں، تو بچے کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ سیکھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ ابو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بیٹا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، بیٹا میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں۔ وہ پوچھے گا کہ ابو والے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیں بیمار کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے کیا ہوں گے؟ موحد بنیں گے، توحید پرست بنیں گے۔ اللہ کیا بارگا ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین موحد بنا، توحید پرست بنا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا نہ فرما۔ اللہ رب العالمین چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ رب العالمین اس عبادت اللہ روز پیدا کر دے، وہ عبادت تیرے لیے کرو، اللہ رب العالمین اس توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ کل عطا فرما۔ بہت سے لوگ اللہ رب العالمین بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی رزق مہیا کر دے۔ اللہ رب العالمین بہت سے لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے لیے غیب سنت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو حرمین شریف عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔